بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈز، آج ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ سے ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اس وقت یہ بیماری پاکستان کے اندر ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اس سے میری مراد ہے ڈینگی فیور۔ اب بات کریں گے کہ ڈینگی فیور کیا ہوتا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے کیا سمٹمز اور علامات ہوتی ہیں، اور طب کے اندر اس کا کامیاب ترین علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ دوستو، ڈینگی فیور جیسے اس کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک بخار ہے، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے اور یہ ایک خاص قسم کے مچھر سے پھیلتا ہے جسے ایڈیس ایجپٹائی کہتے ہیں، اور یہ خاص مچھر ہے۔ جب یہ کسی بیمار شخص کو کاٹتا ہے تو اس کا خون چوستا ہے اور یہ وائرس اس بیمار شخص سے اس مچھر کے پیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب یہ مچھر کسی تندرست شخص کو کاٹے گا تو یہ جو بلڈ ہے اس نے جو بیمار شخص سے لیا تھا وہ اس تندرست شخص کے اندر انجیکٹ کر دے گا، تو اس کے ساتھ یہ وائرس بھی اس شخص میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح اس کو یہ بیماری پھیل جائے گی۔ یعنی یہ بیسیکلی ایسی بیماری ہے جو مچھر کے ذریعے پھیلتی ہے ایک شخص سے جو بیمار شخص سے تندرست شخص میں، اور یہ وبا کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ اور اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو اس سے بہت ساری جانیں تلف ہوتی ہیں۔ یہ ہر سال پاکستان میں، بلکہ چند سالوں سے میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر یہ وبا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ جس وقت بارش کا سیزن چل رہا ہوتا ہے یا بارش کا اینڈ ہوتا ہے تو اس وقت مچھر وہ اس کی یہ پیدائش بڑھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وائرس وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلانے کی یہ کاز بنتے ہیں۔ دوستو، یہ عام طور پر اس کی جو علامات ہوتی ہیں، سب سے پہلی علامت تو یہ ہوتی ہے کہ مریض کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، اس کے پورے جسم کے اوپر، اس کے جلد کے اوپر وہ ریڈ قسم کے ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مسلز کے اندر، اس کے ہڈیوں کے اندر بہت تیز بخار ہوتا ہے، اس کا پلیٹلیٹ وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ مریض کے معدے میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس سے وامٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنتوں کے اندر جب سویلنگ ہو جاتی ہے تو اسے لوز موشن آتے ہیں، اور پلیٹلیٹس کم ہونے کی وجہ سے مریض کو موشن کے اندر بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں اس کے خاص سمٹم جو ہوتے ہیں جو پیشنٹ میں دیکھے جاتے ہیں۔ اب اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر میں بات کروں تو عام طور پر یہ کنسیپٹ ہے، یا عام طور پر یہ بات مان لی گئی ہے کہ ڈینگی وائرس یا ڈینگی فیور یہ ایک لا علاج مرض ہے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایلوپیتھی کے اندر تو لا علاج مرض ہو سکتا ہے، لیکن طب قدیم یعنی ہم طب کے اندر اس کا بڑا ہی پرفیکٹ علاج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طب کے اندر مرض کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ طب کے میں مرض سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب اخلاق کا توازن بگڑ جاتا ہے تو اس وقت بیماری لاحق ہوتی ہے، اور جسم میں چونکہ جو اخلاق ہیں صفرا، سودا، بلغم اور دم، جب ان میں سے صفرا کی زیادتی اگر کسی شخص کے اندر ہو جاتی ہے تو اس شخص کو ہی یہ وائرس اٹیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مچھر کسی اور کو کاٹے گا بھی صحیح، جس کا مزاج وہ سوداوی ہو، جس کا مزاج بلغمی ہو، تو اس کے اندر یہ کبھی بھی نہیں وہ اپنے آپ کو گرو کر سکتا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ جیسے یہ وائرس کے جسم میں داخل ہوگا ان لوگوں کا امیون سسٹم اتنا سٹرانگ ہوتا ہے کہ وائرس کی ان کے خلاف فوری طور پہ اینٹی باڈیز پیدا کر کے اس کو وہاں پر کل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا مزاج جو ہوتا ہے صفراوی ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر امیونٹی اس وائرس کے خلاف کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس ان کے جسم کا بہت سپیڈ سے وہ گرو بھی کرتا ہے، اس کے مختلف آرگنز کو نقصان بھی دیتا ہے، اس میں مختلف بیماریاں جو سمٹمز ہیں جو میں آپ کو پہلے بتایا ہے وہ اس کے اندر زہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، کسی شخص کی موت ڈینگی فیور سے نہیں ہوتی،
اس کی موت جب بھی ہوتی ہے اس وائرس نے جو باڈی کے مختلف آرگنز کو جو ڈیمیج کیا ہوتا ہے ان کی خرابی کی وجہ سے جو اس کی موت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ وائرس سب سے زیادہ اٹیک جو کرتا ہے وہ جگر کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ جب صفرا کا مزاج، کسی شخص کا مزاج صفرا بھی ہوتا ہے یا غدی عضلاتی ہوتا ہے تو ایسے شخص کا جگر جو ہے اس میں سوزش آنکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ وائرس، اس جو ڈینگی وائرس ہے اس کو گرو کرنے کے لیے جو ماحول ہے بہت سازگار ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سپیڈ سے وہ جو ہے گرو کرتا ہے، اپنی کالونی سے بناتا ہے، اپنی تعداد بڑھا لیتا ہے۔ جس وقت جب اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے ہربل سسٹم جو ہے، اب میڈیسن جسے ہم طب قدیم کہتے ہیں، ایسی ادویات موجود ہیں جو صفراوی مزاج کے بخار کی تمام علامات کو ختم کر سکتی ہیں۔ اگر ہم شروع سے ہی جیسے مریض کو ڈینگی فیور ہوا ہے ہم اس کو یہ دوا دینا شروع کر دیں تو اس دوا میں یہ کوالٹی ہے کہ اس بخار کو چند ہی دنوں کے اندر بالکل ختم کر دیتی ہے اور مریض کے اندر کوئی کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوتی۔ تو دوستو اس کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کون سی جڑی بوٹی ہے جو صدیوں سے طب قدیم کے اندر استعمال ہو رہی ہے صفراوی بخار کے لیے۔ تو دوستو یہ جڑی بوٹی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے یہاں ہر جگہ پائی جانے والی ایک جڑی بوٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں گلو۔ یہ پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ایک بیل کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ آپ اس کی پہچان کر لیجئے، اس کے پتے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ دل کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوتی ہے، یعنی دل کی شکل کے ہوتے ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ بھی گرین کلر کی ہوتی ہیں، اور اس میں خاص اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی ٹہنیوں کو اوپر سے باریک سا چھلکا اتارا جاتا ہے تو نیچے سے بالکل گرین، ڈارک گرین کلر کا آپ کو یہ ٹہنی نیچے سے نظر آئے گی۔ جیسے دیکھیں میں اس کا یہ چھلکا اتار کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے نیچے یہ کس طرح کے آپ کو یہ نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ اوپر چھلکا میں نے اتارا اور نیچے یہ بالکل ڈارک گرین کلر کا آپ کو یہ نظر آئے گی۔ تو یہ ہے 1 نمبر گلو۔ سم ٹائم 2 نمبر بھی یا کوئی اور بھی ایسے پودے ہیں جن کی شکل و شبہ تو بالکل گلو جیسی ہوتی ہے لیکن اس کا کلر ایسا نہیں ہے، وہ چھلکا اتاریں گے وہ نیچے وائٹ نظر آئے گا، اس طرح کا گرین نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو پہچان ہونی چاہیے کہ 1 نمبر گلو کیا ہوتی ہے۔ اور دوسری اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے کو اگر توڑا جائے تو اس کے پتے سے کسی قسم کا کوئی ملکی مواد خارج نہیں ہوتا، بلکہ اسی طرح اپنا ہی جو وہ ہلکی سی جو لیسدار مواد ہے وہ اس میں خارج ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان ضرور کر لیجئے گا کہ یہ واقعی 1 نمبر گلو ہے۔ یہ 2 کو آپ اس کے اندر پراپرٹی دیکھ لیں، ایک تو اس کا چھلکا اتار کے دیکھیں اور وہ نیچے اس کے بالکل ڈارک گرین کلر کا آپ کو یہ نظر آئے، اور دوسرا اس کے پتے کو توڑے اور اس میں کوئی دودھ نہیں بلکہ اسی طرح کا پانی سا، وسکس سا، گاڑھا سا، لیسدار خارج ہو تو سمجھ لیجیے 1 نمبر گلو ہے، اور یہ بیل کی شکل میں ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ یہ صفراوی بخار کو یعنی ڈینگی بخار کو بہت جلد ٹھیک کر سکتی ہے۔ یہ جتنی میں نے ایک ٹہنی آپ کو دکھا رہا ہوں اتنی ٹہنی لے لی ہے، اس کے ساتھ اس کے جو پتے ہیں وہ بھی جتنے اس پہ لگے ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہی آپ نے کوٹ لینے ہیں، اور کوٹنے کے بعد انہیں 400 ml پانی کے اندر ہلکی آنچ پہ بوائل کرنا ہے۔ جب بوائل کرتے کرتے یہ صرف 100 ml رہ جائے تو آپ اسے ٹھنڈا کر لیجئے گا، اور 2 چمچ یہ پانی ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے پینا ہے۔ روزانہ تازہ بنانا ہے اور آپ نے اس طریقے سے ہر 2 گھنٹے بعد استعمال کرنے ہیں، تو یقین جانیے کہ پہلے دن سے ہی اس مریض کا جو ہے وہ بخار اتر جاتا ہے۔ اگر 4-5 دن تک سمپل اسی گلو کو اس انداز میں اس طریقے سے استعمال کریں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ڈینگی الحمدللہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دورے سے یہ کیا کرتا ہے آپ کے جسم کو امیونٹی پیدا کر دیتا ہے۔ امیونٹی پیدا آپ کے جسم میں ہوگی تو کیا ہوگا کہ یہ جو اینٹی جین آپ کے باڈی میں داخل ہوا ہے، یعنی یہ جو ڈینگی جو بخار کا جو وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوا ہے، تو آپ کا امیون سسٹم اس سے اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے خلاف بہت سپیڈ سے اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ اس وائرس یعنی اس اینٹی جین کو کل کر دیتا ہے اور اس کو وہاں پلپنے کا اور اس کو گرو کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔
सेकंड, ये बुखार उतारता है, ये एचबी लेवल को नहीं गिरने देता, ये ब्लड प्रेशर को नहीं गिरने देता, ये हार्ट को कुव्वत और ताकत देता है, ये ब्रेडिकार्डिया का मर्ज नहीं होने देता कि मरीज जो है उसके दिल की रफ्तार कम नहीं होती और उसकी नब्ज जो है वो सुस्त नहीं पड़ती। अगर इसको आपको यह लेट पता चल रहा है कि मरीज का बुखार बहुत तेज हो रहा है, तो इस डेंगू फीवर के बुखार को उतारने के लिए एक सादा सा नुस्खा मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसे मैंने खुद ही सोजिश कहा है। इसके अंदर ये सुहागा है, 7 मुलट्ठी है और इसके अंदर गंधक आंवला सार है। इसी रेशो से जो मैंने आपको लिख के जहाँ दिया है, इससे बना लीजिएगा और 2 ग्राम दिन में 4 मरतबा इसका जो आपने कहवा बनाया है उसके तहत इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये डेंगू फीवर 1 से 2 दिन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर किसी मरीज का एचबी लेवल कम हो गया है तो मैंने यहाँ पर आपके नुस्खा दिया जिसे मैंने फौलादी कहा है। इसमें हीरा कसीस है, काली मिर्च है और इसके साथ ही है इसमें रहमत खताई है। ये 3 अज्जा का मुरक्कब है। आप जिस रेशो से मैंने बताया उससे बना लीजिएगा और 250 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 3 से 4 मरतबा इसी किलो के कहवे के साथ, जैसे जो शानदार मैंने बताया उसके साथ आप लेना है तो इंशाल्लाह आपका एचबी लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो इसके लिए मैंने आज यहाँ पर आपके नुस्खा बताया है, जिसे मैंने मुलैयन नंबर 6 कहा है, जिसमें सुहागा है, लट्ठी है, रहमत खताई है और शीर मदार है। इसी रेशो से जो मैंने आपको नुस्खा लिख के दिया है इस तरीके से इसको बना लीजिएगा और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में 4 मरतबा गिलो के निशानदे से इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह पहले दिन ही इसके जो मरीज के जो प्लेटलेट्स हैं 10,000 से 15,000 तक जो है वो बढ़ जाते हैं। जिस स्पीड से प्लेटलेट्स कम होते हैं उसी स्पीड से प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ये 3 से 4 लाख तक उसके प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं और मरीज को जो उसकी प्लेटलेट्स की कमी की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही होती है, जो रैशेज हो रहे होते हैं, वो जैसे नाक से, मुंह से, कहीं से भी ब्लड आ रहा होता है, वो इससे बिल्कुल रुक जाता है। अगर किसी मरीज को जो है उसको जो है उसका दिल कमज़ोर हो रहा होता है, उससे उल्टी आ रही होती है, दिल खराब हो रहा होता है, तो उसके लिए मैं आपको बेहतरीन नुस्खा ये बताता हूँ कि आपने अनार ले लेना है। अनार, सुर्ख अनार जो या जो बेदाना अनार जो आपको पसंद हो, आप उसको जूस निकाल के उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3-4 दफा 1-1 कप आप पिएंगे तो इससे मरीज की उल्टी तो पहली खुराक से रुक जाएगी और उसका जो है वो बतनी भी ठीक हो जाएगी और इसके मरीज को दिल को कुव्वत और ताकत मिलेगी। याद रखिएगा, तुर्शी से बढ़कर दुनिया की कोई और ऐसी चीज नहीं दुनिया में मौजूद जो कि दिल की रफ्तार को फौरी तौर पे बहाल ना कर दे। ब्रेडिकार्डिया अगर किसी शख्स को हो रहा है, हो चुका है, जिसकी पल्स रेट बहुत कम चला गया है, तो उसे सिर्फ अनार का जूस पिलाइए या कोई भी तुर्श चीज आपको मिल जाए उस मरीज को दीजिए। आप देखिए कि इतना जल्दी उसकी पल्स रेट इंप्रूव करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर उस मरीज को मोशन आने शुरू हो जाए तो फिर आप उसको, मैंने नुस्खा यहाँ बताया है, बेलगिरी और मोचरस दोनों बराबर वजन में पाउडर करके रख लीजिए और 2 से 3 ग्राम दिन में 4 मरतबा पानी के साथ दीजिए तो उसके मोशन जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, तिब के अंदर इसका कमाल का इलाज मौजूद है, एक एक अलामत का इलाज मौजूद है। मरीज मरता उस वक्त है जब उसके सिम्टम्स को कंट्रोल ना किया जाए, जब उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हो और उसको कंट्रोल ना किया जाए, जब उसका एचबी लेवल गिर रहा हो उसको कंट्रोल ना किया जाए, जब उसका बुखार बहुत तेज जा रहा हो उसको कंट्रोल ना किया जाए, जब उसको मोशन लग जाए, उसको वॉमिट आनी शुरू हो जाए, उसके बॉडी का फ्लूइड कम हो जाए और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिर जाए, हार्ट वीक हो जाए और इसके अंदर मरीज का क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर गिरता है मरीज है वो शॉक में चला जाता है और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, मैं फिर कहूँ आपको, डेंगू फीवर से कभी इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि इस वायरस की वजह से बॉडी में जो ब्लड प्रेशर लो होता है, जो प्लेटलेट्स लो होते हैं, जो एचबी लेवल गिर जाता है, अगर हम इसको कंट्रोल करें, जो मैंने आपको बताया है, ये मेरे बारहा आजमूदा किस्म के नुस्खा जाते हैं जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये अगर आपके पास मौजूद हैं और उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ना तो मरीज का जो है वो प्लेटलेट्स कम होंगे
نہ اس کا ایچ بی لیول کم ہوگا، نہ اس کا جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کم ہوگا، نہ اس کی پلس بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، نہ اس کا پلازما لیول کم ہوگا، تو مریض جو ہے وہ موت کے منہ سے بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گا۔ اسے گھبرائیے نہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس موذی مرض کے اوپر کامیابی حاصل کر لیں گے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔